بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ راز حقیقت چینل کے ساتھ میں ہوں انعام حبیب برالوی۔ ناظرین، امید وثوق ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے ماہ مقدس کے پر لطف اور پر کیف فضاؤں سے لطف اندوز اور محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ 17 رمضان المبارک ایک عظیم مفسرہ، محدثہ، مفکرہ کہ اگر ہم ان کی خصوصیات کی بات کریں تو عابدہ، زاہدہ، ذاکرہ، شاہدہ، شاکرہ، بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور رفیقہ حیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوانح عمری اور آپ کی زندگی کے حالات و واقعات سے روشناس ہونے کے لیے آج ہمارے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہے جناب مفتی محمد عرفان سلطانی صاحب۔ سب سے پہلے ہم مفتی صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آپ یہاں تشریف لائے۔ آپ سے پہلے سوال جو ہمارا ہے، چونکہ وقت اتنا اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، تو اس لیے ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوانح عمری سے متعلق آپ سے جاننا چاہتے ہیں۔ آپ مختصراً اس پہ روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں علامہ انعام حبیب برالوی صاحب آپ کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم ہمارے جو دیکھنے اور سننے والے ناظرین ہیں ان کو ایک عظیم ہستی اور عظیم شخصیت کے بارے میں کچھ بتا سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے سوال کیا حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوانح حیات اور آپ کی سوانح عمری کے متعلق۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت بڑی عظیم شخصیت ہے اور بڑا عظیم مقام آپ کو حاصل ہے۔ آپ کی شان بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عقد زوجیت میں آنے سے پہلے، یعنی آپ کی جب پیدائش ہوتی ہے تو وہ بعثت کا چوتھا یا پانچواں سال ہوتا ہے، گویا کہ آپ نے زمانہ اسلام میں آنکھ کھولی اور کفر اور شرک کی پرچھائی تک آپ پر نہ پڑی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار سے جو نکاح ہوا اس کی بھی بڑی عظیم بات ہے۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ تم سے نکاح کرنے سے پہلے ایک فرشتہ ایک ریشمی کپڑے کے اندر تمہاری صورت لا کے مجھے دکھاتا رہا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی بیوی ہیں، آپ ان سے نکاح فرما لیجئے۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے اس میں مزید اضافہ کیا کہ فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی دنیا اور آخرت کے اندر زوجہ ہیں، تو آپ ان سے نکاح فرما لیجئے۔ تو یہ آپ کا ابتدائی سرکار کے ساتھ جو عقد مبارک اور عقد زوجیت ہوا، اور سرکار کے نکاح میں چونکہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بعد حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ آئیں، اور اس کے بعد پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کا عقد ہوا اور آپ کا نکاح ہوا۔ تو اس طرح حضور کے نکاح میں آنے والی، حضور کے عقد میں آنے والی تیسری خوش نصیب خاتون ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ ماشاءاللہ جی، بہت خوب۔ اور آپ رضی کی جو حسن صورت اور حسن سیرت ہے اس سے عوام کو کئی فراہم۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر جمالیاتی اور اخلاقی اعتبار سے جو محامد اور محاسن ہیں وہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوئے تھے۔ آپ حسن صورت اور حسن سیرت کا مرکہ عظیم تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ تعالیٰ نے بڑی عظمت اور بڑی فضیلت عطا فرمائی، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو سیرت ہے اس کا اگر ہم مطالعہ کریں تو اس میں ہمیں آپ کا زہد و تقوی، زہد و ورع، آپ کی فیاضی، سخاوت اور آپ کا پردہ کرنا
اور پھر اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو علمی مقام و مرتبہ تھا وہ ہمارے سامنے عیاں ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو ان تمام اوصاف حمیدہ سے نوازا ہوا تھا۔ اور عصر حاضر کے اندر مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو آپ کی حیا، آپ کے پردہ دری سے واقفیت ہونی چاہیے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پردہ دری تھی، جو حیا کا تقاضا تھا، آپ اس ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں سے شیئر کریں۔ جی، جہاں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر بہت سی خوبیاں اور بہت سے محاسن اور محامد تھے، وہاں اللہ رب العزت نے آپ کے اندر یہ وصف بھی بڑا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ پردے کا جو اہتمام تھا وہ آپ بہت زیادہ فرمایا کرتی تھی۔ اس کی مثال ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا تو حجرہ عائشہ میں سرکار کو دفن کیا گیا، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار کے روضہ اقدس پر جب حاضر ہوتی تو بنا حجاب کیے میں چلی جاتی تھی، چونکہ حضور میرے شوہر تھے۔ اور پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو سرکار کے پہلو میں ان کو دفن کیا گیا، تو آپ فرماتی ہیں کہ میں پھر بعد میں بھی میں ایسے ہی چلی جایا کرتی تھی، کوئی پردے کا خاص اہتمام نہیں کرتی تھی، اس لیے کہ حضور میرے شوہر نامدار تھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی تھے۔ تو پھر اسی طرح وقت گزرتا گیا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وصال مبارک ہوا تو آپ کو بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں جب بھی سرکار کے روضہ مبارک پر حاضر ہوتی تو پردہ کر کے جایا کرتی تھی، اس لیے کہ حضور میرے شوہر ہیں، سیدنا صدیق اکبر میرے والد ہیں، لیکن عمر میرے لیے غیر محرم ہیں، تو اس لیے میں جو ہے وہ آپ کے سامنے جب جاؤں تو پردے کی حالت میں۔ اور یہ بہت بڑا پیغام ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ ہماری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں ان کو اس پیغام سے اور اس عمل سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ام المومنین نے کس قدر یعنی آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ اے امت کی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں، یہ یاد رکھو کہ میں تو مزار پہ جاؤں تو پردہ کر کے جاتی ہوں اور تم بازار میں بغیر پردے کے چلی جاتی ہو۔ معاصرین کی نگاہ میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عظمت اور فضیلت تھی اس سے عوام کو آگاہی فراہم کرے۔ جی، معاصرین صحابہ اور صحابیات میں جو آپ کا مقام و مرتبہ ہے وہ بھی بڑا عظیم اور بلند و بالا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ رب العزت نے بہت سی خوبیاں اور اوصاف عطا فرمائے ہوئے تھے، اور آپ عظیم محدثہ تھی، عظیم مفسرہ تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عظیم حافظہ بھی عطا فرمایا تھا۔ اور چونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو سرکار کے ساتھ زمانہ گزرا اور جو حضور کی زوجیت میں وقت گزرا، تو عینی شاہد ہونے کی بنا پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے جو نجی معاملات اور گھریلو زندگی کے پرائیویٹ جو مسائل ہیں ان مسائل کو عوام کے سامنے آپ نے بیان فرمایا، اور فقہی اور علمی مسائل کا جو ہے وہ حل پیش کیا۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ روایت بھی ملتی ہے نا کہ جب بھی صحابہ کرام کے درمیان کوئی مسئلہ پیش آتا، اختلاف ہو جاتا، تو آپ حضرت ام المؤمنین کے پاس تشریف لے کے جاتے اور حضرت ام المؤمنین جو اس مسئلے کا، اس اختلاف کا حل بتاتی ہے، صحابہ اس پر اتفاق کیا۔ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں کہ حضرت ام المومنین جب بھی کوئی مسئلہ صحابہ کرام کو پیش آتا اور اکابر صحابہ کرام آپ کے پاس مسئلہ لے کے آتے، اور یہ بھی ملتا ہے کہ آپ مفتیہ تھی اور آپ کا فتویٰ اس زمانے میں چلتا تھا۔ بالکل، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ صحابہ کی کمیٹی بنی ہوئی تھی جس کے اندر صحابہ مختلف مسائل کو ڈسکس کیا کرتے تھے، اس کے اندر آپ جو 7 صحابہ تھے ان میں آپ بھی شامل تھے۔ بالکل اس میں شامل تھی، اور یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک علمی مقام و مرتبہ ہے کہ صحابہ کرام اکابر اور جلیل القدر صحابہ آپ سے مسائل جو ہے وہ حل کروایا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت حافظے کے بارے میں بہت سی روایات مشہور ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہم سے بھی بیان کر دیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امام بخاری جیسی شخصیت صحیح بخاری کے اندر کتاب الہجرت میں
ہجرت کی کئی جزیات کو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے نقل فرمایا ہے۔ اور آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ امام بخاری جیسی شخصیت اس قدر آپ جو ہے وہ حدیث کی چھان بین کیا کرتے تھے، اس کے بعد اس کو نقل فرماتے، اور امام بخاری کا آپ پہ اعتماد کرنا تو پھر آپ جو ہے وہ آپ کے قوت حافظہ کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے۔ امام بخاری نے جو کتاب الہجرت میں جو ہجرت کی جزیات نقل فرمائی ہیں تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس وقت عمر مبارک جو ہے وہ آپ 8-9 سال شمار کر لیجئے۔ کم سنی کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے آپ کو بھلا کا حافظہ عطا فرمایا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے تشریف لائے اور ہمارے علم میں اور ناظرین کے علم میں اضافہ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مل بیٹھنے اور دین کے علم کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ناظرین سے بھی اجازت چاہتے ہیں، جاتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ ماہ مقدس پر یہ عظیم اور انمول جو گھڑیاں ابھی گزر رہی ہیں، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ کی عبادت کریں، راتوں کو قیام کریں، سجدے کریں، اللہ تعالیٰ کے غیب کتاب قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے وطن کے لیے خصوصاً دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا